چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کوورت لپیٹ لیا جائے گا، جب سورج کو کیا کر لیا جائے گا؟ لپیٹ لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اوپر دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے؟ تخویف اخروی، اور اوپر لکھا ہے یہ 6 حادثے نفع اولا کے وقت بوقت آبادی دنیا کے ہوں گے، دنیا آباد ہوگی، اچانک یہ کام ہوں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ یہ گزری ہوئی آیتیں بار بار۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، العشار 10 ماہ کی حاملہ، گابن کہتے ہیں اس کو، گابن، 10 ماہ کی گابن اونٹنی، عطلت چھوڑ دی جائے گی۔ عطلت سمجھو، 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی تھی نا، یہ عربوں کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا، اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب قیامت برپا ہوگی، ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوگا لوگوں پر کہ وہ سب سے قیمتی چیز جو 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہے، اس کو بھی بغیر کسی حفاظت کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ حالت ہوگی لوگوں پر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب جنگلی جانور حشرت جمع کیے جائیں گے، اور جب جنگلی جانور، جاگ رہے ہو کیا معنی جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے؟ میری طرف دیکھو، عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑا سانحہ برپا ہوتا ہے نا، ایسی آفت آتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ حفاظت میں رکھے، تو پھر یہ جو جنگلی جانور ہے نا، یہ بھی بھاگ کے انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں، یہ بھی بھاگ کے انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں، وہ بھی بالکل انسانوں کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اس ہیبت اور خوف کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ پھر ایک سوال ہے، ظاہر آیت تو کہہ رہی ہے کہ جانوروں کا بھی حشر ہوگا، جانوروں کا بھی حشر ہوگا، حالانکہ حشر وہ جانوروں کا تو نہیں ہوگا، انسانوں اور جنوں کا ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ جواب، جانوروں کا حشر ان کی موت ہے، جانوروں کا حشر ان کی حشر الوحوش، وحشیوں کا جو حشر ہے، جانوروں کا جو حشر ہے، وہ ان کی کیا ہے؟ موت ہے۔ وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، یعنی جمع ہوں گے اور ان پہ موت آ جائے گی، بس اس کے بعد دوبارہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب دریا سجرت بھر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب روحیں، کیا لفظ ہے جی؟ اور جب روحیں زوجت ملا دی جائیں گی جسموں کے ساتھ، اور جب روحیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ نیچے لکھا ہے، اچھا جی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور وَإِذَا النُّفُوسُ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ 6 حادثے اخروی ہیں، اور پچھلے 6 وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تک 6 ہو گئے نا، ان 6 کا تعلق ہے نفع اولا کے ساتھ۔ اب یہ جو 6 آ گئے ہیں نفع ثانیہ کے بعد ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں ملائی جائیں گی جسموں کے ساتھ، اور جب موعودہ زندہ درکور کی گئی بچی سئلت سوال کی جائے گی، سئلت اس بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ، بدلے کون سے گناہ کے قتلت قتل کی گئی، بدلے کون سے گناہ کے، سمجھو، سوال کیا جائے گا موعودہ سے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ سوال مظلوم سے تو نہیں ہوتا، سوال تو مجرم سے ہوتا ہے، سوال تو کس سے ہوتا ہے؟ اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ اس موعودہ مظلومہ سے سوال ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ جواب سمجھو، یہ جو سوال یہاں پر کیا جائے گا نا موعودہ سے، اس موعودہ کے سوال کی وہی نوعیت ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ مقصد کیا ہوگا؟ عیسائی سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ عیسائیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کرے گا برائے اتمام حجت اور تذلیل کفار۔
مرایت مام حجت اور تذلیل. تو اسی طرح موعودہ سے بھی پوچھا جائے گا، وہ واعدین زندہ درکور کرنے والے کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا تیرا کون سا گناہ تھا کہ تجھے دفن کیا گیا؟ تیرا گناہ تو کوئی نہیں تھا. تو اصل میں ان منکروں کی، ان دفن کرنے والوں کی تذلیل مقصود ہوگی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان چھیلے جائیں گے. جو آسمان کشتت، کشت کہتے ہیں جانور کا چمڑا اتارنا، جانور کا. آسمانوں کے رنگ بھی بدل دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کی جائے گی. عالمت، یہ کیا جواب قسم، جان لے گا ہر نفس ما احضرت، جو اس نے لایا، جو اس نے حاضر کیا. اچھے برے اعمال جو اس نے کیے وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے سامنے ہوں گے، اسے یاد ہوں گے. فلا اقسم بالخنس، فلا اقسم بالخنس، پس قسم ہے مجھے بالخنس الجوار الخنس. بالخنس سمجھو مراد ستارہ ہے. ستارے کے 3 حالات ہیں، میری طرف دیکھو. کتنے حالات ہیں؟ یہ ستارہ کبھی چھپ جاتا ہے، دن ہوتا ہے تو ستارے کیا ہو جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں. پھر رات ہوتی ہے تو یہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں. الجوار چلتے ہیں اور چل کے پھر ٹھہر جاتے ہیں. تو ستاروں کے 3 حالات ہیں، چھپ جانا، الجوار چلنا، اور پھر چل کے ٹھہر جانا. پر میں جس طرح ستاروں کی یہ 3 حال ہیں، تمہارے بھی 3 حال ہیں. تم بھی قبروں میں چھپ جاؤ گے مر کر، سمجھو. پھر محشر کے دن زندہ ہو کے الجوار قبروں سے چلو گے میدان محشر کی طرف، وہاں جزا سزا ہوگی، اور پھر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا کے ٹھہر جاؤ گے. سمجھو بات کو. فرمایا فلا اقسم، پس قسم ہے مجھے بالخنس، 7 ستارے چھپ جانے والے کی، الجوار سیدھا چلنے والے کی، الکنس اپنے مقام پہ ٹھہر جانے والے کی، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا عسعسا جب وہ جانے لگے. اذا عسعسا، اور اس کے نیچے لکھا ہے جواب قسم لترکبن طبقا عن، یہ پیچھے لگ رہا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، مجھے ان کی قسم ہے. جواب قسم لترکبن طبقا عن طبق، تم پہ بھی کئی حالات آئیں گے. اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس بھرے. انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم. انہ مانا دیکھو، انہ ما قبل میں جو بات کی گئی ہے، ما قبل میں جو بات کی گئی ہے کہ قیامت آئے گی، کہ قیامت آئے گی. یہ جو بات کی گئی ہے نا، یہ جو بات کی گئی ہے، اس کو گپ شپ نہ سمجھو، بلکہ لقول رسول، یہ ایک بات ہے رسول کی، ایسا رسول کریم جو بڑی عزت والا ہے. یہ رسول کی صفت اولا ہے. انہ لقول رسول، یہ قول ہے رسول کا جو کہ بڑی عزت والا ہے. سبحان اللہ. رسول سے مراد جبرائیل امین ہے، کہ جبرائیل امین اس کلام کو لے کے آیا ہے. ذی قوت، بڑی طاقتوں والا، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس مکین ہے. عرش والے کے پاس، عرش والے کے پاس اس کے ڈیرے ہیں، رہائش ہے. مطاعن، کیا لفظ ہے؟ مطاعن، اتنی شان والا ہے کہ اس کا کہا مانا جاتا ہے. مطاعن، اس کا کہا مانا جاتا ہے، چونکہ فرشتوں کا سربراہ ہے نا جی، اور سارے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں جی. مطاعن، کہا مانا جانے والا. ثم امین، پھر وہاں کا معتبر بھی ہے، پھر وہاں کا ثم امین، ثم امین اس کے بعد وہ معتبر بھی ہے، پھر وہاں کا وہ معتبر بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ 5 صفتیں ذکر کی جبریل امین کی. فرمایا کہ وہ کریم بھی ہے، ذی قوت بھی ہے، عرش والے کے پاس مکین بھی ہے، مطاعن اس کا کہا بھی مانا جاتا ہے، اور سما امین. پھر ان ساری صفتوں کے بعد وہ کیا ہے؟ امین، بڑا معتبر بھی ہے. وما صاحبکم بمجنون، زجر آ گئی، نہیں ہے صاحب تمہارا مجنون، نہیں ہے صاحب تمہارا. میرا نبی قرآن سناتا ہے، تم کہتے ہو مجنون ہے، مجنون ہے. نہ، اس کے پاس جو کلام ہے جبریل امین لے کے آیا، اللہ کا دیا ہوا کلام ہے، یہ مجنون نہیں ہے، نہیں ہے صاحب تمہارا مجنون.
وَلَقَدْ رَآهُ، البتہ تحقیق دیکھا ہے میرے نبی نے جبرائیل کو، بالافق المبین، 7 مشرقی کنارے کے، 7 اوپر والے کنارے کے، وما ہوا، اور نہیں ہے میرا نبی، علی الغیب، غیب پر، بزنین، بخیل، بزنین، سمجھو بعض لوگوں نے شاید سے دلیل پکڑی کہ نبی غیب پر بخیل نہیں، معلوم ہوا نبی جمیع ما کان اور ما یکون کو جانتا ہے، یہ معلوم ہوا پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہاں تو کوئی لفظ اس پہ دلالت نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے نبی غیب پر بخیل نہیں، بخیل نہیں کا کیا مطلب؟ سخی ہے، سخی ہونے کا کیا مطلب کہ جتنا غیب نبی کے پاس تھا وہ غیب سارا صحابہ کو بتا دیا، تو جب اللہ کے بتانے سے نبی عالم الغیب ہو گیا تو نبی کے بتانے صحابہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ عالم الغیب ہو جائیں گے۔ جمیع ما کان ما یکون نبی کو ملا، اور نبی بخیل نہیں، لہذا اس نے جمیع ما کان ما یکون کس کو دے دیا؟ صحابہ کو دے دیا، پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے خیال کرو کہ یہاں الغیب سے مراد قرآن ہے، الغیب سے مراد ہاں قرآن غیب تھا، اللہ نے نبی پہ نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے خبردار قرآن کے بیان کرنے میں میرا نبی کنجوس نہیں ہے، بلکہ میرے نبی نے قرآن کو کما حق بیان کیا ہے۔ وما هو علی الغیب، اور نہیں ہے میرا نبی اوپر قرآن کے بیان کرنے میں بزنین، بخیل۔ خیال کرو نا، پیچھے بھی ذکر کس کا چل رہا ہے؟ قرآن کا، آگے بھی ذکر کس کا آ رہا ہے؟ قرآن کا۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ کلام شیطان مردود کا۔ فَإِنَ تَذْهَبُونَ، پس کہاں کو تم جاتے ہو؟ ان ہوا الا، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، لمن شاء منکم، جو چاہے تم میں سے، ان یستقیما، سیدھا ہونا تو وہ سیدھا ہو جائے، ان یستقیما، سیدھا ہونا تو وہ سیدھا ہو جائے، وما تشاءون، اور نہیں چاہتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین، جو کہ رب ہے سارے جہانوں کا۔ آخر دعوانا